السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وقال اللہ تعالی اذن انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہم ماہ رمضان کے آخری جمعہ میں یا ماہ رمضان کے ایک طرح سے جمعہ کے موقع سے جو اجتماع ہیں وہ ایک طرح سے آخری اجتماع میں شریک ہیں۔ تو یہ چونکہ ماہ رمضان کا آخری خطبہ بھی ہیں، آخری جمعہ ہیں، اس مناسبت سے ہم پر زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ہم ماہ رمضان سے متعلق کچھ اپنا جائزہ بھی لیں۔ عام طور سے استقبال رمضان کے عنوان سے امت مسلمہ میں، مسلمانوں میں جماعتوں کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، مساجد کی طرف سے خطبات اور بیانات رکھنے کا معمول اور سلسلہ تو ہے، لیکن احتساب رمضان کے عنوان سے خطابات اور بیانات رکھنے کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے۔ اور جب احتساب رمضان کے عنوان سے امت مسلمہ کو متوجہ کرنے کا، توجہ دلانے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے، تو ماہ رمضان میں امت مسلمہ نے کیا پایا، کیا کھویا، یا میں نے کیا پایا، کیا کھویا، ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، اس کا نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ کسی بھی چیز کا نتیجہ اس وقت سامنے آتا ہے جب کہ اس کا جائزہ لیا جائے، احتساب لیا جائے، حساب لیا جائے۔ تاجر حضرات جو تجارت میں نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، کاروبار میں خسارے سے بچنا چاہتے ہیں، تو اگر وہ اپنی تجارت کا اگر جائزہ نہ لے تو اپنے آپ کو خسارے سے نہیں بچا سکتے۔ خسارے سے اسی وقت وہ بچتے ہیں جب کہ وہ جائزہ لیتے ہیں کہ آمد کیا ہوئی ہے، خرچ کیا ہوا ہے، کتنا ہم نے لگایا اور کتنا ہم کو گھاٹا ہوا۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ دنوں کے بعد حساب لگاتے ہیں تو ہاتھ سے موقع نکل چکا ہوتا ہے،
10 سال کے بعد انہوں نے حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ اتنا گھاٹا ہو گیا کہ اب اس کی بھرپائی مشکل نہیں ہے، جبکہ اگر وہ 1 سال پہلے اگر حساب لے لیتے، جائزہ لے لیتے تو کچھ نہ کچھ صورت باقی تھی اس گھاٹے کی بھرپائی کی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ امت مسلمہ کا جو عالمی سطح سے اور بھارت کے سطح سے جو زوال ہے، دینی زوال، تو اس کے اسباب میں سے بنیادی جو کمی ہے، خامی ہے، وہ احتساب کی خامی اور کمی ہے کہ ہم نے بحیثیت مسلم کے اپنا جائزہ نہیں لیا۔ رمضان کی مناسبت سے ہم نے کتنا اس میں پایا، اس کا ہم نے جائزہ نہیں لیا۔ تو مختصر وقت میں احتساب رمضان کے عنوان سے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، لیکن احتساب اور حساب سے شیطان کو دشمنی ہے، اس لیے امت مسلمہ کو وہ احتساب اور حساب سے غافل کر دیتا ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا قائم کر کے علامہ اقبال نے ابلیس کے منصوبوں کو بیان کیا ہے، اور جہاں پر ابلیس کی مجلس شورا ختم ہوتی ہے تو ابلیس اپنے حواریوں کو، اپنے مشیروں کو جو پیغام دیتا ہے، 2 اشعار کے ذریعے سے وہ پیغام دیتا ہے بنیادی: ہر نفس ڈرتا ہوں اس ملت کی بیداری سے میں، ہر نفس کہتے ہر سانس، ہر سانس میں ڈرتا ہوں اس ملت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ یہ امت مسلمہ جس دین کی حامل ہے، یہ دین احتساب کائنات کی دعوت دیتا ہے۔ کائنات کا جائزہ لینے کی دعوت تو اپنے آپ کو کیسے بھولے گا؟ ایک مومن جب آسمان کا جائزہ لے رہا ہے، زمین کا جائزہ، چاند اور سورج کا جائزہ، بارش کا جائزہ، ہوا کا جائزہ، تو کیا ایسے مومن سے توقع کی جائے گی کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں؟ ہے حقیقت جس کے دی کے احتساب کائنات۔ اور پھر احتساب کی طرف سے غفلت میں رکھنے کے لیے جو منصوبہ اور جو تدبیر ابلیس اپنے مشیروں کو، حواریوں کو دیتا ہے: مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے۔ ہر انسان کی فطرت میں مذہبی طلب ہے، کسی کو بڑا مان کر اس کی محبت اور اس کی عقیدت میں زندگی گزارنے کی طلب اور جستجو ہے۔ تو کہیں یہ مذہبی جذبہ اس کو اس کے اصل خالق تک نہ پہنچا دے، اصل مالک کی مرضی تک نہ پہنچا دے، تو مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ رمضان کے مہینے سے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے جو انقلابی پیغام دیا، اپنے آپ کو بدلنے کا پیغام، ایمان کو مضبوط کرنے کا پیغام، تقوی کو مضبوط کرنے کا پیغام، صبر کو بڑھانے کا پیغام، تو ذکر و فکر و صبح گاہی کی مجلسوں کے ذریعے سے ان عنوانات اور ان چیزوں کی طرف سے امت مسلمہ کو غافل کر دیا گیا کہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ تلاوت میں مصروف رہ کر، ذکر و اذکار کر کر، نوافل میں کچھ اضافہ کر کے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ دنیا دار تو خیر یہ ان کی ایک دنیا ہی الگ ہے، لیکن جو دیندار شمار ہوتے ہیں، دینداروں میں سے بڑا طبقہ یہ ہے جو ماہ رمضان کے ذریعے سے اپنا جو منصوبہ بناتا ہے تو وہ قریب ترین منصوبہ وہی ہوتا ہے جو ابلیس چاہتا ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ اب ماہ رمضان کا کس حیثیت سے ہم کو جائزہ لینا چاہیے، یہ وسیع تر عنوان اور موضوع ہے۔ جائزے کا مطلب یہی ہے کہ ماہ رمضان کے جو عنوانات اللہ تعالیٰ نے رکھے، متعین کیے ہیں، جو آیت میں نے پڑھی شروع میں، یہ آیت میں اس سے پہلے استقبال رمضان میں بھی پڑھ چکا، لیکن آج کے اس خطبے میں ظاہر بات اس آیت کی وضاحت نہیں ہو سکے گی، لیکن یہ آیت ہمارے ذہن اور دماغوں میں مستحضر رہے
اس لیے میں نے خطبے کے شروع میں اس کو پڑھا، اس لیے کہ احتساب اور جائزہ تو اسی بنیاد پر لیا جائے گا۔ تو یوں تو ماہ رمضان کے چھوٹے بڑے 29-30 عنوانات بنتے ہیں، لیکن کچھ بڑے عنوان اور موضوع بنتے ہیں۔ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اگر ہم امت مسلمہ اگر 2 عنوانات کے تحت، 2 موضوعات کے تحت اگر اپنا جائزہ لے لے تو وہ 29 اور 30 عنوانات خود بخود ہم کو حاصل ہو جائیں گے۔ اور وہ 2 اہم اور بڑے عنوانات کو اگر ہم نے نظر انداز کر دیا تو پھر وہ باقی عنوانات کی طرف توجہ ہونے کے باوجود ان سے کوئی زیادہ ہم کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ایک اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ امت مسلمہ میں ایک خامی اور کمزوری یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ کا بڑا طبقہ صرف وہ فضائل سننا چاہتا ہے، مقاصد کو سننا نہیں چاہتا کہ رمضان کا مقصد کیا ہے، روزوں کا مقصد کیا ہے، تراویح کا مقصد کیا ہے، عبادات کا مقصد کیا ہے۔ اور مقصد اس لیے نہیں سننا چاہتا کہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے، اور فضائل سننے سے دل خوش ہوتا ہے، دل وقت آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے، ہتھیلی میں جنت نظر آ جاتی ہے، سستے میں جنت نظر آ جاتی ہے، ایک سبحان اللہ کہنے پر جنت کی خوشخبری بشارت، ایک درود شریف پڑھنے پر جنت کی خوشخبری بشارت۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب اتنے چھوٹے اعمال میں اس کو جنت مل رہی ہے، بغیر کچھ کیے ہوئے اسے جنت مل رہی ہے، تو عقل تو نہیں ماری گئی اس کی کہ وہ اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے گا، باطل حکمرانوں کی، باطل حکومتوں کی دشمنی مخالفت مول لیں گا۔ عقل تو نہیں ماری گئی نا اس کی۔ تو یہ جذبہ بھی ہم اپنے اندر پیدا کریں اور امت میں ہم منتقل کرنے کی کوشش کریں کہ امت مسلمہ رمضان کے مقاصد کو بھی سننے سمجھنے کا جذبہ داعیہ اپنے اندر پیدا کرے، تراویح کے مقصد کو، قرآن مجید کے سننے اور پڑھنے کے مقصد کو، روزے کے مقصد کو جاننے اور سمجھنے کا جذبہ اور داعیہ بھی پیدا کرے۔ اور اگر مقصد کو ہم نے نظر انداز کر دیا تو فضیلت بھی نہیں مل سکتی۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ مقصد پورا نہیں ہو رہا لیکن فضیلت تو ہم کو مل رہی ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جتنی بھی عبادات کی جتنی فضیلتیں ہیں وہ مقصد کی بنیاد پر ہے، مقصد کے تابع ہیں، ورنہ مقصد اگر پورا نہ ہو تو پھر وہ عبادات کی فضیلت نہیں مل سکتی۔ یہی روزے اور تراویح کو لے لیجیے ایک حدیث کے ذریعے سے، کم من صائم لیس لہ من صیام الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیام الا السحر۔ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ روزوں سے ان کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اب کہاں فضیلت ملی؟ لوگ سے تو مقصد پورا نہیں ہوا لیکن فضیلت تو ہم کو مل گئی۔ نہیں، مقصد فوت ہوا تو فضیلت بھی فوت ہو گئی۔ کتنے روزے دار ایسے کہ بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا، اور کتنے ہی راتوں میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا، یعنی مقصد کو فوت کر دیا جاگنے کا۔ قرآن مجید کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، سننے کا مقصد کیا ہے؟ اور پھر اسی عنوان کے تحت وہ حدیث بھی کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ۔ جو روزہ رکھ کر بھی جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، گناہ کے کام اس نے نہیں چھوڑے، تو اللہ کو کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ کیوں چھوڑتا ہے؟ جب اس نے گناہ نہیں چھوڑا، اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑی، تو کیوں اس نے کھانا اور پینا چھوڑ دیا؟ گناہ تو، نافرمانی کے کام تو دائمی طور پر مستقل حرام ہے، ممنوع ہے۔ کھانے اور پانی پر تو عارضی طور پر پابندی لگائی گئی ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک صرف اس کے لیے پانی حرام ہے، اس کے لیے کھانا حرام ہے، لیکن جھوٹ تو موت تک حرام ہے، دھوکہ دینا موت تک حرام ہے، اور نماز کا چھوڑنا موت تک گناہ کی بات ہے، اور جتنے بھی گناہ کے کام ہیں وہ تو موت تک ممنوع ہیں۔ تو عارضی چیز کو تو جو ٹیمپرواری پابندی لگائی گئی، لوگوں نے اس کو تو قبول کر لیا،
پانی سے بچ گئے روزے کی حالت میں، کھانے سے بچ گئے، لیکن جو مستقل کے نافرمانی کے کام، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کوئی حاجت نہیں اللہ کو کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو مقصد کی طرف بھی ہم اپنے آپ کو متوجہ کریں۔ جائزے کے حوالے سے میں نے مناسب سمجھا کہ خود میری اپنی تذکیر توجہ کے لیے ماہ رمضان کے جو عنوانات بنتے ان میں سے ایک اہم عنوان اور ماہ رمضان کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ایمان والے کا ایمان بڑھے، ایک مہینے کے اجتماع کے ذریعے سے اس کا ایمان بڑھے، اور دوسرا مقصد اس کا تقویٰ بڑھے۔ تب اس لحاظ سے ہم کو ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اور حدیث جو میں نے شروع پڑھی تھی اس میں یہ چیز موجود ہے الفاظ کے ساتھ، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف ہوں گے، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام لیل کرے، نماز تراویح ادا کرے، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہوں گے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں شریک ہو، تاک راتوں میں شریک ہو ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہوں گے۔ یہ نہیں کہ بس ایک ماحول ہے، لوگ جمع ہو رہے، میں بھی جمع ہو گیا، کچھ تقریریں ہو رہی ہے، کچھ بیانات ہو رہے ہیں، وقت آسانی کے ساتھ گزر رہا ہے، تو یہ مقصد بھی نہیں ہونا چاہیے۔ قیام لیل کا اور لیلۃ القدر میں عبادت کا ایمانی لحاظ سے احتساب کا پہلو ہونا چاہیے، تبھی یہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہم کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم اور بنیادی بات یہ کہ ایمان کی جو بڑھوتری ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ سورہ انفال کی شروع کے میں نے ایک آیت پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنون حقیقی ایمان والوں کے تعارف کو بیان کیا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، بے شک مومنین وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر، اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے ہوتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے، لرز جاتے، ڈر جاتے، یعنی اللہ کے حوالے سے کوئی فرمان ان کو سنایا جاتا ہے، کوئی حکم ان کو سنایا جاتا ہے کہ یہ کرو نہ کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ اللہ کے غضب اور عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے، تو وجلت قلوبہم، تو ہٹ دھرمی نہیں دکھاتے کہ جب دیکھ لیں گے مریں گے تب کس نے دیکھا جنت، کس نے دیکھا دوزخ، جب معاملہ آئے گا یا پھر آخری وقت آئے گا، سکرات کا عالم، سکرات کی کیفیت، تو توبہ کر لیں گے یا کسی سے مغفرت کروا لیں گے۔ تو وجلت قلوبہم، جب بھی اللہ کا حکم ان کو سنایا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے، پسی جاتے ہیں، گویا کہ اللہ کے ہر حکم کا اثر قبول کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک قرآن مجید چند آیتوں سے بڑھ جاتا ہے ایمان، تو 30 پاروں سے اور 6000 سے زائد آیتیں ہیں، 6666 6454 کسی نے الگ الگ تعداد میں تھوڑا فرق ہے۔ وہ فرق اس وجہ سے نہیں ہے کہ کچھ زائد آیت یا کچھ چھوٹ گئی آیتیں، وہ آیتوں کے چھوٹی بڑی ہونے کے لیے آتے فرق ہے، وہ تعداد کا بھی۔ تب اتنی آیتیں جب حافظ صاحب نے سنا دیے اور ہم نے سن لیے تو پھر تو ایمان تو بہت زیادہ بڑھ جانا چاہیے۔ ایک رمضان میں ہمارے ایمان کی جو کیفیت تھی تو 20ویں رمضان میں اور 29ویں رمضان میں تو زمین و آسمان کا فرق اس میں واقع ہو جانا چاہیے۔ اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو زیادہ تم ایمان ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور سورہ توبہ میں اور زیادہ اللہ نے اسی بات کو، اسی موضوع کا اور زیادہ موقت کر کے بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا، منافقین کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے۔ منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ جب قرآن مجید کی کوئی صورت نازل ہوتی تو چونکہ وہ دل سے نہیں سنتے تھے، تو دل سے جو نہیں سنتے ان کا ایمان نہیں بڑھتا، ان کو توفیق بھی نہیں ملتی۔ تو جب کوئی صورت نازل ہوتی، اللہ کے رسول صحابہ اکرام کو سنا دیتے تو بطور مذاق کے
منافقین کہتے ہیں ایکم زادۃ ہذہ ایمانا ومن الناس من یقول ایکم زادۃ ہذہ ایمانا، یہ صورت نے کس کے ایمان کو بڑھایا؟ تو اللہ نے جواب دیا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تمہارا ایمان نہیں بڑھا، نہیں بڑھ سکتا منافقین کا ایمان، لیکن جو اہل ایمان ہیں تو یہ سورت کے نزول نے اور اس کے سننے نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان بڑھانے کا موقع عطا کیا، آیت نازل کی، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں ایمان کی بڑھوتری بھی ہے۔ تو ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، اور ایمان مرتا بھی ہے، مردہ بھی ہوتا ہے ایمان۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، وہ شخص جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب اللہ کی مرضی کو یاد رکھتا ہے، اور اللہ کی مرضی کا سرچشمہ ہے اللہ کا کلام قرآن مجید، تو وہ زندہ ہیں، اور جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا، اللہ کی مرضی کو یاد نہیں رکھتا، وہ مردہ ہے۔ مردے اور زندے میں جو فرق ہے تو اسی طرح تو اتنا ہی فرق ہے۔ ایک وہ شخص میں جو قرآن سے اپنا تعلق رشتہ جوڑے رکھتا ہے، اللہ کی بندگی سے اپنا تعلق و رشتہ جوڑے رکھتا ہے، وہ بحیثیت مومن کے زندہ ہیں، اور اگر اس کا قرآن سے تعلق نہیں ہے تو ایک طرح سے مردہ ہے۔ ایمان کی بڑھوتری کے حوالے سے سورہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے کردار میں ایک چیز بیان کی ہے، وہ غزوہ احزاب کا، غزوہ خندق کا پس منظر ہے۔ اور جنگ خندق وہ جنگ ہے کہ جس میں 10,000 اور کسی نے 15,000 کا لشکر لکھا ہے، اور کل آبادی مدینہ کی 5-6 ہزار پر ہی مشتمل تھی، یعنی آبادی سے ڈبل لشکر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کو جنگ احزاب اس لیے کہتے ہیں، حزب کی جمع احزاب ہے، لشکر کئی لشکروں پر، عرب کے یعنی متحدہ لشکر، اقوام آج کے دور میں اقوام متحدہ۔ اور میرا ایک طالب علمانہ اس میں ایک جائزہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ جو بنی ہے 1945 میں، وہ جنگ احزاب کی تاریخ کو سامنے رکھ کر ہی بنی ہے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جب تک وہ الگ الگ رہے تو ان کو کامیابی نہیں ملی۔ عیسائیوں نے شکست کھائی، یہود نے شکست کھائی، کمیونسٹوں نے شکست کھائی، اور مشرکین ہند نے شکست کھائی۔ تو انہوں نے اس پر غور و فکر کیا، کیا تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی دنیا کا، کوئی عرب کے متحدہ لشکر کا کوئی سابقہ پیش آیا اور سب نے مل کر پھر مسلمانوں پر حملہ کیا ہو؟ تو جنگ احزاب کی تاریخ قرآن میں بھی ہے، اور سیرت کی کتابوں میں بھی ہے، اسلام کی تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے۔ لیکن جنگ احزاب میں مشرکین مکہ کو ناکامی، عرب کے لشکروں کو ناکامی ہوئی تھی، لیکن 1945 سے خاص طور سے امت مسلمہ کو ناکامی ہوئی ہے۔ اس لیے ناکامی ہوئی ہے کہ اس کردار سے امت مسلمہ نے اپنے آپ کو نہیں جوڑا جو اللہ کے رسول صحابہ اکرام کا کردار تھا جنگ احزاب کے موقع سے۔ اور موجودہ دور کے حکمرانوں کو، حکومتوں کو اس لیے کامیابی ملی ہے کہ انہوں نے اپنا تعلق رشتہ اپنے اسلاف سے جوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کردار کو واضح کیا صحابہ کرام کے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ یہاں بھی ایمان کی اور اسلام کی زیادتی کے الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں کہ جب ایمان والوں نے، مومنین نے لشکروں کو دیکھا جو خندق کے اس پار پڑاؤ کیے ہوئے ہیں اور ہتھیار سے لیس ہے، تو پھر ڈر بڑھنا چاہیے تھا نا۔ آبادی سے دگنا لشکر جب حملہ آور ہو گیا تو ان کی تشویش سے، ان کا غم اور ان کا ڈر و خوف بڑھنا چاہیے تھا۔ لیکن جو چیز میں اضافہ ہوا، جس چیز نے بڑھایا، آبادی سے ڈبل لشکر کو دیکھنے کے بعد اللہ نے اس کو واضح کیا ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو ہماری رہنمائی کے لیے محفوظ رکھا ہے کہ اس طرح کا معاملہ اگر تمہارے ساتھ آئندہ کبھی آئے کہ تمہاری آبادی 1 کروڑ کی ہے لیکن 2 کروڑ لشکر تم پر حملہ آور ہو جائے، 20 کروڑ ہندوستان میں، ہندوستان کی جو
فوجی جو طاقت ہے 21 لاکھ 20 لاکھ فوج ہے، پولیسوں ملا کر سب، یہ بات 1 کروڑ کے اندر ہوتی ہے، اور دنیا کے پورے لشکروں کی جو تعداد ہے وہ بھی 20 کروڑ تک نہیں پہنچتی ہے، زیادہ سے زیادہ کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ تک پورے دنیا کے فوجیوں کی تعداد پہنچیں گی۔ لیکن بڑھ کیا رہا ہے؟ ہمارا ڈر بڑھ رہا ہے، ہماری بزدلی بڑھ رہی ہے، جبکہ صحابہ کرام اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، یہ لشکروں کو دیکھنے کے بعد ان کا ایمان بڑھا، ان کا اسلام بڑھا۔ نام تو ہم وہی لیتے ہیں نا صحابہ کرام کے، تو یہ جو 19-20 کا فرق ہے، 10-20 کا فرق بھی چل جاتا ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق، زمین آسمان کے فرق سے ہم یہ ایمانی اور اسلامی گاڑی کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ تو اس لحاظ سے بھی ایمان ایک مضبوط چیز ہے، طاقتور چیز ہے، اور جب وہ ایمانی کیفیت، ایمان کا جذبہ جب کسی کے دل کے اندر آتا ہے تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت اور قوت اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ ایمانی نمونے کے حوالے سے نمونوں کے ذریعے سے بھی بات کے سب ایک ہوتا ہے الفاظ کے ذریعے سے کوئی بات کو پیش کرنا، اور ایک ہوتا ہے عملی نمونہ۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مضبوطی اور بڑھوتری کے عملی نمونے بھی پیش کیے، شخصیات کی صورت میں، افراد کی صورت میں، خواتین کی صورت میں بھی۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس موقع سے ایمان کی بڑھوتری، ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی طاقت اور قوت کے حوالے سے دو نمونے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ان کا تعلق ہے۔ 2 نمونے میں ایک نمونے کا تعلق 9 مسلم جادوگروں کے کردار اور طرز عمل سے متعلق ہے۔ یہ سورہ اعراف میں بھی اور سورہ اعراف کے علاوہ بھی بہت ساری صورتوں میں یہ تذکرہ ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر ملک میں باور کرایا کہ یہ جادو ہے۔ پھر اس نے طے کیا کہ یہ جادو ہے تو اس کے ذریعے، جادوگروں کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ وہ ایک تدبیر چل رہا تھا، اور اللہ کی تدبیر بھی اس کے پیش نظر تھی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تدبیر کرتے ہیں، چال چلنے والے، اللہ بھی چال چلتا ہے، اور اللہ کی چال سے بڑھ کر کسی کی چال نہیں ہوتی۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب تک پوری آبادی پر، پوری قوم پر حجت تمام نہیں ہو جاتی، اس کو عذاب نہیں دیا جا سکتا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی آبادی کو، کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ اس میں رسول کو نہ بھیج دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بس میں نہیں تھا کہ ہر جادوگر کے پاس جا کر وہ اپنے معجزے کی حقیقت پیش کرے، دعوت کی حقیقت پیش کرے کہ میں جو دعوت لے کر آیا ہوں، فرعون نے اس کا انکار کر دیا، اس کو جادو کہہ رہا، لیکن تم خود جادو جانتے ہو، سمجھتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے بس میں نہیں تھا ملک کے تمام جادوگروں تک پہنچنا، اپنی دعوت ان کے سامنے پیش کرنا، معجزے کو ان کے سامنے پیش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام فرعون سے دیا تاکہ پھر جو ایمان لانے والے وہ ایمان لے آئے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اور جو انکار کرنے والے اللہ کا عذاب ان پر حلال ہو جائے۔ اسی واقعے کے بعد، اس واقعے کے بعد زیادہ دن تک پھر فرعون اور فرعون کی قوم زندہ نہیں رہ سکی، اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ تو موسیٰ وہ آئے تھے جادوگر، کس نوعیت کے تھے؟ ظاہر بات اس سے پہلے یعنی گویا کہ دنیا پرست، دنیا کی طلب جستجو، لیکن ایمان کے ذریعے سے زندگی میں کتنی تبدیلی آتی، آنن فانن۔ یہ جادوگروں کی مثال سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ وجاءت السحرۃ فرعون قالوا انا لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبین، سب کے سب جادوگر آ گئے، ایک دن متعین کیا گیا، ایک میدان کا انتخاب کیا گیا، اور یہ حکم دے دیا گیا پوری بستی کے لوگ، ان کا گمان تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس میں ہار جائیں گے اور ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ سب لوگ موسیٰ علیہ السلام کی اس حقیقی دعوت کو بھی دیکھ لے اپنی آنکھوں سے۔ تو جادوگر جب آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب ہو گئے تو ہم کو کیا ملے گا، کامیاب اگر ہو گئے؟ قال نعم وانکم لمن المقربین، کہا کہ کچھ ملے گا یا نہیں ہم کو؟ تو فرعون نے کہا کہ کیوں نہیں، ضرور تم کو ملے گا، ان لمن المقربین، تم مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔
اور یہ کسی حکومت کا قرب مل جانا یہ مال و دولت سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم پہلے ڈالے یا تو پہلے ڈالتا ہے اپنا کرتب۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قالوا القوا، تم ہی اپنا کرتب، اب جو کچھ تمہارا فن ہے جادوگری کا تم ہی پیش کرو۔ تو انہوں نے جو کچھ ان کا جادو تھا پیش کیا، رسیاں انہوں نے لائی تھی، اور دیکھنے والوں کو ایسا لگا کہ گویا کہ پورا میدان سانپ سے بھر گیا، اور وہ سانپ موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑ رہے حملہ کرنے کے لیے۔ دوسرے مقام اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا وہ زمین پر ڈال دیا تو ظاہر بات ہے وہ سانپ ہو جاتی تھی وہ لاٹھی، تو پورے وہ کرتب کو وہ سانپ نے نگل لیا۔ تو جادوگروں نے جب یہ منظر کو دیکھا تو جادوگر تو سمجھتے تھے کہ جادو کی اصل حیثیت کیا ہے اور اصل حقیقت کیا ہوتی ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر سجدے میں گر گئے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اللہ نے فرمایا کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ ان کی ترتیب سب ان کی تدبیر ان کی ضائع ہو گئی۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال فرعون آمنت بی قبل ان آذن لکم ان ھذا لمکر مکرتم فی المدینۃ، فرعون نے کہا کہ کیا میری اجازت کے بغیر تم نے ایمان قبول کر لیا؟ میری اجازت کہاں ایمان کہ ایمان میں تم داخل ہو؟ پابندی ہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی۔ زیادہ تر انبیاء علیہ السلام نے جو دعوت دی تو ایمان بین تھا، اسلام کی دعوت بین تھی، لیکن کسی بھی نبی کی دعوت ایک دن کے لیے بھی بند نہیں ہوئی، بین کریں گے کرنے والے، لیکن انبیاء علیہ السلام اپنا کام کرتے رہیں۔ تو فرعون نے پھر دوسری چال یہ چلی دوسروں کو باور کرانے کے لیے، اور گویا کہ یہ اس نے باور کرایا کہ جو جادوگر ہیں یہ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کے یہ شاگرد تھے۔ جھوٹ اور بدگمانی کے الزامات کی حد ہوتی ہے، لیکن یہاں تمام حدیں پار کر دی، تمام حدیں پار ہو گئی۔ ایسے حکمرانوں کی یہی صفات اصل میں ہر دور میں رہتی ہے، اور زیادہ تر عوام ان کے جھانسے میں آ جاتی ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام جانتے بھی نہیں تھے ان کو، لیکن اب اس نے الزام لگا دیا کہ یہ ان کا پہلے سے یہ طے شدہ معاملہ تھا کہ ہم کچھ پیش کریں گے اور ہم ہار مان لیں گے۔ اور اس نے پھر جو دھمکی دی لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، کہ میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تم کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ دوسرے مقام پر لا ضیرہ، اس کی ہم کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو دنیا کی زندگی میں کچھ کر سکتا ہے لیکن ہماری تو آخرت بگاڑ نہیں سکتا۔ میں نے یہ قرآن مجید کے حوالے سے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن منظر کو سامنے رکھیے، جائزہ لیجئے۔ 9 مسلموں کا اگر اطلاق ہو سکتا ہے تو وہ یہ جادوگروں پر اطلاق ہو سکتا ہے۔ اولین طور پر ایک نماز سے بھی نہیں گزرے تھے، کوئی اور تقریر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اور اس کے علاوہ انہوں نے نہیں سنی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا، اور پہلے موقع کے ذریعے سے ان کے اندر یہ تبدیلی آ گئی کہ فرعون نے جب مارنے کی دھمکی دی تو انہوں نے کہا کہ ہم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں بھی جائزہ لوں، آپ بھی جائزہ لیں۔ آج اگر کوئی ایسا منظر آتا ہے کہ ایمان کو چھوڑو ورنہ تمہارے ہاتھ پیر کاٹ کر یہ درختوں سے لٹکا دیے جائیں گے، سولی پر لٹکا دیے جائیں گے، تو ہمارا ایمان کیا گواہی دیتا؟ اگر ایمان یہ کہتا ہے کہ نہیں میں ایسے موقع پر ایمان کو ترجیح دوں گا تو یقیناً کچھ نہ کچھ ایمان باقی ہے۔ لیکن جو کچھ آج حالات ہے امت مسلمہ کے، ابھی تو وہ شدید حالات نہیں ہیں، لیکن اندیشوں سے ڈر کر اہل ایمان اسلام کا راستہ چھوڑ رہے ہیں۔ پھر دوسرا ایمانی نمونہ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
ایمان قبول کرنے کے سلسلے میں جتنی رکاوٹیں جمع ہو سکتی ہے اور جتنے اندیشے ہو سکتے ہیں، وہ تمام کے تمام اندیشے فرعون کی بیوی آسیہ کے لیے تھے۔ اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے نا۔ فرعون کی بیوی ہے، دربار میں، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو ذبح کرنے کا فرمان اور قانون اسی دربار سے جاری ہوتا ہے، جاری ہوا ہے۔ تو کیا اس کو جان کا خطرہ نہیں تھا؟ سب خطرہ تھا، لیکن ایمان جب مضبوط آتا ہے تو تمام خطرات اس کے سامنے فیل ہے، خس و خانشاہ کے مٹی کی دھول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے مثال بیان کی امرأت فرعون کی۔ یہ تو جادوگر بہلار مرد تھے، لیکن عورت جو مرد سے جسمانی لحاظ سے ذرا کمزور پیدا کی گئی ہے، جو مرد میں جسمانی صلاحیتیں ہوتی ہے عورتوں میں کم ہوتی ہے اس کے مقابلے میں، لیکن ایمانی صلاحیت بہت ساری عورتوں کی مردوں سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور آسیہ کی بھی بڑھ گئی۔ پھر آسیہ دعا کر ربی ابن لک بیتن فی الجنتی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی اور اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ کو فرعون اور فرعون کے عمل سے نجات دے دے، نجنی من فرعون و عملہ، اور میرے لیے تو جنت میں گھر بنا۔ محل میں رہنے والی رانی تھی، رانی کا اطلاق بھی ہو سکتا نا، راجا کی جو بیوی ہوتی ہے وہ رانی شمار ہوتی ہے۔ آج کے دور میں تو بہت ساری عبرت اور نصیحت ہے کہ جن کے پاس صرف یہ کاغذ کے پردے ہیں، ایم ایل اے کا پردہ، ایم پی کا پردہ، اور بھی جو پردے ہیں، صرف طاقت اور قوت تو کوئی اور چیز کے پاس، ای ڈی کے پاس طاقت اور قوت ہے، سی بی آئی کے پاس طاقت اور قوت ہے، ورنہ یہ ایم ایل اے کے پاس، خاصداروں کے پاس اگر طاقت اور قوت ہوتی، سیاسی طاقت اور قوت، تو کیوں پھر ای ڈی کے ڈر سے اور سی بی آئی کے ڈر سے پھر دوسری پارٹیوں میں جانے پر مجبور ہوتے، کیوں بدلتے پالا؟ لیکن جن کے پاس صرف کاغذ کے پردے ہیں، لیکن آج کتنے بے شمار مسلمان ان کی چاپلوسی حاصل کرنے کے لیے ملت کا سودا کر رہے ہیں، غیرت کا سودا کر رہے ہیں، ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ان کی جی حضوری حاصل کرنے کے لیے وہ ہم کو اپنا سمجھے، اپنا وفادار سمجھے، اپنا کاریہ کرتا ہم کو سمجھے کہ ہم ان کے بڑے مسلم مخلص ہیں۔ لیکن یہ فرعون کی بیوی آسیہ تھی، محل میں رہنے والی، جب اس پر حق واضح ہوا تو اللہ سے دعا کر رہی کہ رب ابن لک بیتن فی الجنتی، اے میرے رب تو مجھ کو جنت میں گھر بنا، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھ کو فرعون اور اس کے اعمال سے نجات دے، میں یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، شہادت نصیب ہوئی، شہادت کی موت سے دنیا سے گئی۔ زیادہ سے زیادہ باطل پرست کیا کر سکتے؟ شہید ہی کر سکتے ہیں۔ تقوی کی بھی بے شمار نمونے ہیں، لیکن وقت نہیں، لیکن صرف دور خلافت راشدہ کے ایک واقعے کے ذریعے سے بس سرسری طور سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت بھی کرتے تھے، اور یہ اسلام کی تعلیم میں کوئی ان کا احسان نہیں تھا، دیکھ ریکھ کرنا، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے فجر کے موقع سے وہ گشت کر رہے تھے، کہاں کون سا مسئلہ ہے، کون مصیبت پریشانی میں ہے، کہ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے کہ لوگ ابھی صبح ہونے والی ہے، لوگ دودھ کے لیے آئیں گے، یعنی دودھ کا کاروبار کرنے والا وہ گھر تھا، دودھ دو کر بیچنے کا اس کا پیشہ تھا ایک طرف سے۔ تو ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ جلدی دودھ میں پانی ملا دو۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑوں کا اثر پڑتا ہے، لیکن چھوٹا بھی اثر ڈالتا ہے۔ ماں پر بیٹی بھی اثر ڈالتی ہے، اگر تقوی کی کیفیت ہے، ایمان کی کیفیت ہے تو ماں پر وہ اثر ڈال سکتی ہے۔ ماں پر کیا پورے حضرت عمر پوری خلافت پر اثر ڈال سکتی ہے۔ تو بیٹی نے جواب دیا کہ کیا معلوم نہیں کہ خلیفۃ المسلمین امیر المسلمین کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جو دودھ بیچا جاتا ہے، جو کھانے والا اور خود پینے والا دودھ ہے، اس میں تو اجازت اور آزادی ہے کہ دودھ پانی ملا کر تم کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، لیکن جو بیچنے والا دودھ ہے اس میں دھوکہ دہی کی بات ہوتی ہے۔ لوگ دودھ سمجھ کر خریدتے ہیں، لیکن اس میں پانی ہوتا ہے کچھ، تو بیچنے والے دودھ میں پانی مت ملاؤ۔ تو ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہاں یہاں خلیفۃ المسلمین عمر فاروق ہے؟ تو بیٹی جواب دے رہی ہے
اگرچہ امیر المومنین نہیں ہے لیکن امیر المومنین کا خدا اور ہمارا خدا اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر بڑے متاثر ہوئے، سن رہے تھے، انہوں نے یہ بات گھر کے باہر سنی اور اس پر نشان لگا دیا اور پھر اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیا، اس لیے کہ دین اللہ کی سنت یہ بھی ہے کہ جب آزمائش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام بھی دیتا ہے۔ اپنے بیٹے سے انہوں نے اس بیٹی کا اس جو ماں کو جواب دے رہی تھی نکاح کا پیغام دیا اور پھر نکاح ہوا، اور انہی کی نسل سے ایک روایت کے مطابق عمر بن عبدالعزیز کہ یہ نانی ہوتی ہے، اور عمر بن عبدالعزیز جو ایسے نہیں پیدا ہوتے متقی پرہیزگار، کچھ اس میں اس کا بھی دخل ہوتا ہے، خون کا تقوی کا اس میں دخل ہوتا ہے۔ تو تقوی کی جو کیفیت ہے، پھر اسی طرح سے دور خلافت راشدہ ہی کا دور ہے، اور خلفاء کی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ معاشرے میں کس طرح کی سوچ ہے لوگوں میں، کچھ جانچنے کے لیے وفد بھی بھیجتے تھے۔ تو خلافت راشدہ کی طرف سے 2 صحابہ کا ایک وفد بھیجا گیا جنگل میں بکریوں میں، کہ بکریاں چرانے والوں میں یہ تقوی کی کیفیت ابھی پیدا ہوئی یا نہیں۔ تو ایک صحابی یہ کہنے لگے بھائی امتحان لینا ذرا اچھے لوگوں کا لیں گے، یہ ان کا تقوی کی بیچارے علم سے محروم ہے، بستیوں سے دور ہے، یہ کیا تقوی کے امتحان میں کامیاب ہوں گے، اور یہ کیا دین کے امتحان میں کام ہوں۔ لیکن دوسرے صحابی کہہ رہے نہیں، ہم لیں گے امتحان، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں بھی تقوی پایا جائے۔ تو وہ پہنچے چرواہے کے پاس، انہوں نے کہا کہ ایک بکری کی ہم کو ضرورت ہے۔ ظاہر بات ہے صحیح تو نہیں تھا لیکن جانچنا چاہ رہے تھے، ہم کو ایک بکری کی ضرورت ہے، بکری ہمارے ہاتھ فروخت کر دیجئے۔ تو وہ چرواہے نے جواب دیا کہ بکریاں میری نہیں، بکریوں کا مالک کوئی اور ہے، میں بیچ نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیچ دیجئے، ایک لے لیجئے، فائدہ ہو جائے گا آپ کا۔ اور مالک جب پوچھے تو ویسے بھیڑیا کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی بکریاں کھاتے رہتے ہیں، سال میں 1-2 مرتبہ سے واقعہ پیش آتے، تو مالک کو جواب دے دینا کہ بھیڑیے نے بکری کھا لی۔ تو اس نے اپنی زبان سے جو الفاظ نکالے تو ایک طرح سے پورے پہاڑ میں فَعَيْنَ اللَّهُ فَعَيْنَ اللَّهُ فَعَيْنَ اللَّهُ، اس نے اندر سے نکلا اس کے جواب۔ جب انہوں نے کہا کہ مالک سے کہہ دینا کہ بکریاں بھیڑیے نے کھا لی، یہ جواب جھوٹا جواب میرے بس میں کیسے ہو سکتا، اللہ کہاں ہوں گا جب میں یہ جواب دوں گا۔ تو دوسرے صحابی نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا، یہ جو دینداری کی جو کیفیت ہے اس کا اثر خلافت جب اچھی ہوتی ہے، حکمراں جب اچھے ہوتے ہیں، جو چرواہوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پھر بعد میں کہہ دیا کہ دراصل ہم کو کوئی بکری کی ضرورت نہیں تھی، ہم خلافت کی طرف سے ایک نمائندے تھے، جانچنے کے لیے ہم کو بھیجا گیا تھا کہ معاشرے میں اور یہ چرواہوں میں دینی کیفیت پائی جاتی ہے یا نہیں، کیا وہ پرانی جہالت پائی جاتی ہے، ہم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اس کے بعد جو بات پیش آئی تو اس میں یہ بھی تنگ رہ گئے، ان کے پیر کے نیچے سے زمین ایک طرح سے کھسک گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کھانے کا توشہ ہے، ہماری گزارش ہے کہ تم بھی چرواہے سے انہوں نے کہا کہ آپ بھی اس میں ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے۔ تو چرواہے نے جو جواب دیا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، رمضان کے علاوہ مہینہ تھا، تو چرواہے نے جواب دیا کہ میرے مہینے میں کچھ روزے رکھنے کا معمول ہے اور آج میں نفل روزے سے ہوں۔ پیر سے زمین نکل گئی ہوگی نا، عرب کی چلچلاتی زمین، پہاڑ پر بکریاں چرا رہا ہے، رمضان کا مہینہ نہیں ہے، نفل روزہ ہے، نہیں بھی رکھ سکتا ہے، لیکن وہ جواب دے رہا ہے کہ میرے روزے رکھنے کا معمول ہے اور آج میں روزے سے ہوں، اس لیے میں تمہاری کھانے کی دعوت قبول نہیں کر سکتا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ خاص طور سے ایمان کی بڑھوتری کا مہینہ ہے، تقوی کی بڑھوتری کا مہینہ ہے۔ ہر شخص ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ یہ تقوی کی کیفیت اور ایمان کی کیفیت کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ماہ رمضان کے تمام تقاضوں کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، جو کمیاں خامیاں رہ گئی ہیں ان خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔